السلام علیکم ناظرین، تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا نام حضرت سارہ تھا اور حضرت سارہ کی داسی حضرت حاجرہ تھی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا کہ وہ حضرت حاجرہ سے شادی کر لیں، تو حضرت حاجرہ سے شادی کے بارے میں سن کر آپ نے حضرت سارہ کو بتایا تو حضرت تعالیٰ نے کہا کہ یہ آپ کا وہم ہوگا، اب تو ہم بوڑھے ہو چکے ہیں تو ہماری اولاد کہاں سے؟ بار بار خواب آنے پر حضور آپ نے حضرت حاجرہ سے شادی کر لی اور ان کے بعد وہ حاملہ سارہ کو پتہ چلا تو پہلے تو وہ ان کی بہت تابع داری کرتی رہی، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ میں بے اولاد ہوں، یہاں پر میری کوئی اہمیت نہیں رہے گی، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ حضرت حاجرہ کو کہیں دور جنگل میں چھوڑ آئیں، میں یہی چاہتی ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے کہنے پر ہی ان سے شادی کی اور ان کے کہنے پر ہی وہ ان کو جنگل میں چھوڑ آئے اور وہاں پر آتے جاتے لوگ دیکھنے لگے کہ یہاں سے بہت روشنی آتی ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو وہاں پر ان کے لیے پانی استعمال کرنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ انہوں نے وہاں پر جہاں پر کعبہ بنا ہوا ہے وہاں پر بار بار چکر لگانے لگی، وہاں پر وہ 7 چکر لگائے گئے تو پانی کی دھار چھوٹ گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہو گیا، تو وہاں پر پانی اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، لہٰذا انہوں نے وہ پانی استعمال کیا، لیکن وہ پانی رک نہیں رہا تھا، تو وہاں پر حضرت حاجرہ نے کہا زمزم یعنی کہ آب زمزم یعنی کہ پانی یہاں پر رک جا، اور وہاں پر لوگ آتے جاتے اور کہتے وہاں پر جنگل میں بہت روشنی ہے، تو حضرت حاجرہ علیہ السلام وہاں پر اپنے بچے کے ساتھ رہتی تھی۔ جب حضرت اسماعیل کے بارے میں حضرت ابراہیم کو پتہ چلا تو انہوں نے حضرت سارہ سے کہا، تو حضرت سارہ کے دل میں رحم آ گیا اور انہوں نے کہا کہ آپ ان کو گھر لے آئیں، تو لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر گھوڑے سے اتر کر وہاں پر گئے تو حضرت حاجرہ جلدی سے بھاگتے ہوئے آئی اور ان کے پیروں میں گر گئی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی اہمیت یہاں پیروں میں نہیں ہمارے دل میں ہے، تو بچے کو لے کر وہ گھر آ گئے۔ اسی طرح بہت خوشحال زندگی گزارنے لگے، وہاں پر آپ کے پاس بہت ہی مال و دولت تھا، جانور تھے، تو ایک دن آپ کو خواب آئی کہ اے میرے پیارے، جو چیز تمہیں سب سے عزیز ہے تم اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ آپ نے اپنے سارے اونٹ قربان کر دیے۔ پھر اگلے دن خواب آئی اے میرے پیارے، جو تجھے سب سے زیادہ عزیز ہے وہ بانٹ دو۔ آپ نے سارا مال و دولت باندھ دیا، اور پھر تیسری دفعہ جب آپ کو خواب آئی تو آپ نے کہا کہ میرے پاس اب ایک بیٹا ہی ہے جو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، تو آپ نے کہا کہ آپ ان کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں، تو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے حضرت حاجرہ سے پوچھا، تو حضرت حاجرہ نے ان کو اجازت دے دی کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے زیادہ ہمارے لیے کچھ بھی امپورٹنٹ نہیں ہے، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک پہاڑ پر لے گئے اور ان کے آنکھوں پر پٹی باندھی اور اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھی کہ ہمارے ہاتھ نہ کانپ جائیں، اور ہاتھ میں تیز دھار والی چھری پکڑی تاکہ یہ گردن جلدی سے کاٹ دے، ہم بہلا نہ جائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا کہ بیٹا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، کیا ہم یہ کر لیں؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اس سے بہتر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی اہمیت دی ہے، تو آپ وہاں پر جا کر لیٹ گئے۔ آپ نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی تیز دھار کی چھری لے کر، اور انہوں نے جب اس چھری کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر پھیرا تو وہ چھری نہ چلی، تو آپ کو بہت غصہ آنے لگا۔ انہوں نے زور سے زمین پر ماری اور پھر سے اس چھری کو پکڑا۔ اتنی ہی دیر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں پر پردہ ڈالے رکھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا کر وہاں پر ایک دمبا رکھ دیا۔ جب آپ نے اس پر چھری پھیری تو وہ ایک دمبا تھا۔ آپ نے جب اپنی آنکھ کھولی تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بجائے ایک دمبا تھا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لے رہا تھا جس میں وہ پاس ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت
خوش ہو کر کہا اے ابراہیم تمہاری قربانی قبول ہو گئی، تم نے ہماری اطاعت کے مطابق اپنا عمل پورا کیا ہے، اس لیے ہم نے تمہارے بچے کی جان کے بجائے ہم نے ایک جانور کی جان لی ہے، اور یہ قربانی اب تا قیامت تک چلتی رہے گی، تمہارے آنے والی نسلیں بھی اس قربانی پر عمل پیرا ہوں گی۔ تو لہٰذا ناظرین، ہم سب مسلمان وہی امت انہی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہر سال قربانی دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر سال قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مال اور رزق نیک عطا فرمائے۔ آخر پر اتنا ہی کہوں گی کہ اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے سے اٹھائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔